اپنے عقد و پیمان کو، عہد کو، وعدوں کو پورا کرو۔ ایک وعدہ وہ ہے جو ایک مسلمان اپنے اللہ سے باندھتا ہے۔ اسلام قبول کیا تو یہ عہد کیا کہ میں آئندہ اپنی پوری زندگی تیرے احکام کے مطابق گزاروں گا۔ اس وعدے کو بھی پورا کرو۔ تم نے اسلام قبول کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ میرے ہر حکم کو تم مانو گے، میری حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو گے، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو گے، تو یہ وعدہ، عہد و پیمان جو تم نے مجھ سے باندھ رکھا ہے اسے پورا کرو۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو دوسرے انسان سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، تو اے مسلمانوں تم اس معاہدے کو، عہد کو، اقرار کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ یہ جگہ جگہ میں کتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں۔ سورۃ مومنون 18ویں پارے کی ابتدا میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے مومنوں کی صفات کا ذکر کیا۔ یہ مومن کون ہے؟ نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، پاک دامنی کا ذکر کیا، پھر کہا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن لوگ وہ ہیں جو امانتوں میں اور عہد و پیمان کی راعون، پاسداری کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد و پیمان باندھ کر اس عہد و پیمان کو توڑتے نہیں۔ ایک جگہ پہ کہا کہ عہد و پیمان کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد و پیمان کے بارے میں کل اللہ کے ہاں تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ تو جگہ جگہ عہد و پیمان، اقرار، وعدہ، عہد جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے باندھتا ہے، بلکہ مسلمان کا لفظ میں نے صحیح نہیں بولا، جو ایک انسان دوسرے انسان سے باندھتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو عہد، پیمان، وعدہ، اقرار تم نے کسی سے باندھ لیا ہے، اس وعدے کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ چنانچہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، آپ سب کے ذہن میں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں، مومن کی شان سے بعید ہے جھوٹ بولنا۔ ہمارے عربی میں ایک مقولہ ہے السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا؟ ہمارے بادشاہ تو بولتے ہی جھوٹ ہیں۔ اس کا معنی نفی لیاقت کی ہے۔ السلطان لا یکذب،
بادشاہ کو مناسب نہیں کہ وہ اپنے عہدے کو دیکھے، کس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو لائق نہیں ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر وہ کیا بولے، جھوٹ بولنا مومن کا شیوا نہیں، یہ کس کا شیوا ہے، منافق کا۔ ہمارے ہاں جھوٹ بولا جاتا ہے رسماً رواجاً، یعنی بعض اوقات کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس جھوٹ بولنے کی، ایک تو ہے کوئی مجبوری آ گئی ہے، جان کا خطرہ پڑ گیا ہے، بلا وجہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں کئی دفعہ جب سفر پہ نکلتا ہوں تو ڈرائیور کو راستے میں فون آیا، میں جا رہا ہوں راولپنڈی، اسے فون آیا تو وہ اس فون والے کو کہہ رہا ہے میں لاہور جا رہا ہوں۔ میں حیران پریشان، بھئی آپ سفر میں ہیں، اس کو کہیں میں سفر میں ہوں، اگر چھپانا ہی ہے تو کہو میں سفر میں ہوں یار، کو توریہ کر لو، لیکن بلا وجہ یا آپ راولپنڈی رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں، ہمارے ہاں اس طرح جھوٹ بولے جاتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنے کی جو بدبو ہے اس سے فرشتے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے منافق کی علامت بتائی کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری علامت منافق کی بتائی کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ کیا ہم امانتوں میں دیانت سے کام لیتے ہیں، کہیں یہ وصف ہمارے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی۔ منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب کوئی عہد و پیمان اور وعدہ کرتا ہے تو وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس وعدے پہ پورا نہیں اترتا۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ ایک روایت میں چوتھی خصلت کا بھی ذکر آیا، صرف ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب جھگڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گئی، تو تکار ہو گئی، تو اس تو تکار میں، بحث و مباحثہ میں، بحث و تمہیس میں وہ کیا نکالتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ یہ مذہب کی بحث و تمیز ہو یا سیاست کی گفتگو ہو، منبر و محراب کی گفتگو ہو، جو مذہب کے حوالے سے اختلافی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس میں گالی نکالنا، بس زبانی کرنا، اوچھے الفاظ استعمال کرنا، دوسروں کی کردار کشی کرنا، کسی کے بزرگوں کے نام بگاڑنا، ویسے قرآن نے کسی کے بھی نام بگاڑنے سے کیا کیا ہے، منع کیا، کسی کا نام نہ بگاڑو۔ اور پھر ایک بزرگ کا، جو ایک مسلک کا بزرگ ہے، عالم ہے، اس کے نام کو بگاڑنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ کس کا شیوا ہے، منافق کا شیوا ہے۔ آج ہماری سیاست کتنی گندی ہو گئی۔ اب ہم جب پارلیمنٹ کی وہ گفتگو سنتے ہیں جو مختلف ممبران اپنے اپنے فور پہ کرتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، خواتین ہیں، اور انہیں خواتین کا بھی حیا اور شرم ہو نہیں، ایسے ذو معنی جملے بولیں گے اخلاق سے گرے ہوئے۔ تو یہ شریعت نے منافق کی علامت بتائی، مومن کی یہ علامت نہیں ہے۔ مومن بولتا ہے تو قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ اکبر، ہے یہ بڑا مشکل کام۔ ایک بندہ برائی کر رہا ہو، ایک بندہ کردار کشی کر رہا ہو،
ایک بندہ گالیاں بک رہا ہو، اس کے مقابلے میں اچھائی کرنا آسان نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، قرآن نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ برائی کا بدلہ بھی کس سے دو؟ اچھائی سے۔ گالیوں کا جواب گالیاں نہیں ہوتا، بلکہ اچھے الفاظ سے ان کو جواب دو۔ تمہارے دلائل جو ہوں وہ مضبوط ہونے چاہیے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کا معنی ہے مضبوط دلائل، موعظۃ الحسنہ کا معنی ہے کہ داعی جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں سامعین کے بارے میں شفقت کا جذبہ، اس کے دل میں شفقت کا جذبہ کہ میں نے کوئی بات سمجھانی ہے، اللہ کرے یہ بات سمجھ۔ عہد و پیمان کے متعلق قرآن نے حکم دیا، میرے نبی کے ذریعے حکم دیا، عہد باندھو، پیمان باندھو، وعدہ کرو، اقرار کرو، چاہے جس سے بھی کرو، مسلمان سے کرو یا کسی کافر سے تمہارا عہد و پیمان ہو جائے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا، اس وعدے کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا مومن کی شان نہیں، یہ منافق کا وتیرہ ہے۔ آج باتیں بہت ہوتی ہیں، حقوق کی باتیں بھی لوگ بڑی کرتے ہیں، حقوق انسانی، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے کرتا ہے کوئی عمل؟ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، جمہوریت، اکثریت، جمہوریت، اکثریت، جس طرف اکثریت ہو جائے ان کو اقتدار دیا جائے۔ اور جب الجزائر میں مسلم قوتیں اسی جمہوریت کے تحت سامنے آ جاتی ہیں تو پھر وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی، جمہوریت کی بات بڑی کی جاتی، اکثریت، اور وہی اکثریت جب مصر میں برسر اقتدار آ جائے تو اسے ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے قول و عمل میں تضاد، اور میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میرا نبی جو کہا کرتا تھا اس پہ عمل کر کے دکھایا کرتا تھا۔ سب سے نمایاں پہلو سیرت کا یہی ہے۔ قول کے غازی تو بڑے ہیں آج، عمل کے غازی کتنے ہیں؟ آئیے میں تاریخ اسلام کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے، مکے سے حذیفہ بن یمان غائبانہ اسلام قبول کر کے دونوں باپ بیٹا مدینے کے لیے نکل کھڑے کہ مدینے چلتے ہیں۔ مسلمان جو ہو گئے ہجرت کرتے ہیں، مدینے جا کے رہیں۔ عین اس موقع پہ ابو جہل کا لشکر مکے سے نکل کے بدر کی طرف آ رہا ہے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے۔ ابو جہل کے لشکر نے حذیفہ بن یمان کو، باپ بیٹا دونوں کو گرفتار کر لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مدینے۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ مدینے جائیں گے تو ہمارے خلاف تلوار اٹھائیں گے، مقابلے میں آئیں گے۔ انہوں نے انہیں گرفتار کیا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو مدینہ جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے، آپ سے ملاقات کے۔ اس نے کہا پھر وعدہ کرو کہ تم ہمارے مقابلے میں تلوار سونت کے نہیں آؤ گے، عہد کرو، وعدہ کرو۔ حضرت حذیفہ نے
باپ بیٹا دونوں نے ابو جہل سے یہ وعدہ کر لیا. انہوں نے اس وعدے پر اس شرط پہ انہیں چھوڑ دیا کہ تم ہمارے خلاف تلوار سونت کے نہیں آؤ. یہ جب مدینہ کے قریب آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ تو جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے. اب ایک منٹ کے لیے تصور کرو، جنگ کون سی ہے؟ بدر، جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا اللہ نے بدر کے میرے 313 صحابہ کو جھانک کے دیکھا اور پھر فیصلہ کیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو دل میں آئے کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. جنت ان کے لیے واجب ہو گئی. 1,00,000 سے زائد صحابہ میں مرتبے اور مقام میں سب سے اعلیٰ اور افضل یہی 313 ہیں جو بدر میں شریک ہوئے. تصور کرو، بدر کی لڑائی ہے اور پھر ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. یہ اقلیت میں ہیں، 313 ہیں، ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں. ان میں ساؤنڈ نہیں دینا. کیوں یار؟ ذرا پڑھو یار، اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان بڑا حرامی ہے بھائی. وہ اصل آپ کے سونے سے نا تھوڑا سا میرا نہیں تو آنکھوں تے میں بھی بزرگوں دوستوں والی تقریر شروع کراں. وقت پاس کریے. آپ ذرا میری طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. انشاءاللہ توجہ میری طرف رکھیں. ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. یہ صرف 313 ہے، ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں. سواریاں نہیں، تلواریں نہیں، ڈھالیں نہیں، تیر نہیں، اسلحہ نہیں. انہیں ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے. پھر بدر کی لڑائی ہے، پھر عہد و پیمان بھی کسی مومن سے نہیں ہوا. وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، عہد و پیمان بھی اس سے ہوا. حذیفہ بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں محروم نہ کیجئے. یہ معاہدہ ڈر کے ہوا تھا، یہ اقرار خوف کی وجہ سے ہوا تھا، یہ عہد و پیمان جان بچانے کے لیے ہوا تھا. اور میرا نبی کہتا ہے کہ نہیں، جو عہد و پیمان تم نے ابو جہل سے کیا ہے محمد بھی اس کی پاسداری کرے. یہ ہے سیرت کا سب سے اہم پہلو کہ جو عہد و پیمان باندھا گیا اس پر میرے نبی نے عمل کر کے دکھایا، عہد کی خلاف ورزی نہیں کرنی. ایک اور واقعہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے. خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے میرے نبی نے. یہود خیبر کے اندر ہیں، قلعے کے اندر ہیں، اور مسلمان قلعے کے باہر ہیں. محاصرہ کر رکھا ہے مسلمانوں نے. یہودیوں کا ایک چرواہا جو کرائے پر بکریاں چراتا ہے، مختلف لوگوں کی بکریاں وہ چرانے کے لیے لے جاتا ہے. کئی دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ باہر محاصرہ ہو گیا ہے، اندر ہمارے سردار ہیں، چودھری ہیں. اس کے دل میں آیا کہ یہ مدینے سے چل کے خیبر کا محاصرہ کرنے کے لیے جو آیا ہے، چل کے دیکھتے تو ہیں ہے کون. یہ اس دن بکریوں کو ہانکتا ہوا ادھر آ گیا جدھر مسلمان ہیں. اس نے پوچھا تمہارا سربراہ کون ہے؟ وہ محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا وہ خیمہ دیکھ رہے ہو، اس خیمے میں. تو حیران ہو گئے. ہمارے سرداروں کو للکارنے والا، مدینے سے لشکر کشی کرنے والا، ایک معمولی خیمے میں نبی پاک تو مختصر سا خیمہ گاڑ لیتے تھے. وہ ایک لطیفے کی بات ہے کہ آپ خیمے میں تھے، ایک صحابی جن کی طبیعت میں تھوڑا سا مزاح تھا، یعنی مزاح کر لیا کرتے تھے طبیعت میں، تو وہ خیمے کے دروازے پہ آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ. اس نے کہا جی پورا آ جاؤں؟ یعنی اتنا چھوٹا خیمہ تھا کہ اس نے تھوڑا سا مزاح کیا آپ سے کہ سارا آ جاؤں، یعنی میں خیمہ چھوٹا ہے. تو یہ چرواہا اس نے کہا وہ مسلمانوں کا سپہ سالار اس خیمے میں ہے. وہ سیدھا میرے نبی کے خیمے میں آئے. کہنے لگا آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ جب کسی کی حالات بدلنے لگتے ہیں، ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں، اسے کلوں سے نکال کر میرے محمد کے قدموں میں لے آتے ہیں. اس کی قسمت جاگ اٹھی. کہتے ہیں دعوت کیا ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا دعوت میری انتہائی مختصر ہے، لا الہ اس کائنات میں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے. کسی میں یہ وصف نہیں کہ وہ کسی کی غائبانہ پکار سن سکے، کسی کی یہ صفت نہیں کہ وہ مشکل حل کر سکے، حاجت پوری کر سکے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہو، وہ اس کے حالات سے واقف ہو، یا وہ سجدے کے لائق ہو، یا وہ نظر و نیاز کے لائق ہو. یہ ساری صفتیں، خوبیاں اور کمال اور اوصاف صرف عرش والے کے لیے ہیں. لا الہ الا اللہ. آپ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اتنا سیاہ رنگ کا ہے کہ اس کا اصل نام بھی تاریخ میں باقی نہیں رہا. اسود. آگے رائی چرواہا. انتہائی کالا رنگ ہے. بدن کی ساخت ایسی ہے کہ پسینہ نکلتا ہے تو اس میں سے بدبو اٹھنے لگتی ہے. کہتا ہے اگر میں اسلام قبول کر لوں اور آپ کی دعوت کو مان لوں، آپ نے فرمایا پھر میں تجھے اپنے گلے سے لگاؤں گا، تیرے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اس نے کہا آپ ایک فوج کا سالار اور اللہ کا نبی اور مجھ جیسا آدمی جس کے بدن سے بدبو اٹھتی ہے گلے سے لگا لے گا؟ فرمایا ہاں، جس دین کی دعوت میں دیتا ہوں اس کو جب کوئی قبول کر لے تو سفید اور کالے کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی ہے. پھر حسن ظاہری نہیں ہوتا، پھر حسن باطن کا ہوتا ہے. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو. اس نے کہا اب میں نے کیا کرنا ہے؟ ذرا میری بات کو غور سے سنی، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نمازاں پڑھ، نفل پڑھ، تسبیح ہاتھ چلائے، زکوٰۃ دے، بیت اللہ جا،
ہر سال عمرہ کیتا کر. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، تسبیح، کچھ نہیں بتایا میرے نبی نے. میرے نبی نے فرمایا یہ جو بکریاں ہیں یہ تیرے پاس امانت ہیں، اور تو نے ان سے عہد کر رکھا ہے کہ یہ بکریاں چرا کے میں واپس کروں گا، سب سے پہلے انہیں واپس کر کے آ. جی یہ نہیں کہا مال غنیمت بنا لو. یہودیاں دیاں نے، یہ ان کی بکریاں ہیں جن کے ساتھ ہم جنگ کرنے آئے ہیں. نہیں، فرمایا یہ جو عہد و پیمان ہے، ایک عہد و پیمان کے ذریعے یہ بکریاں تیرے حوالے کی گئی ہیں کہ تو چرانے کے بعد ہمارے ڈیرے پہ پہنچائے گا. جا ان بکریوں کو واپس کر کے. پھر وہ آیا، کہنے لگا اب، فرمایا نا نماز کا وقت ہے. اب تو ایک ہی وقت ہے اور وہ جہاد کا وقت ہے. اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب جنگ تھم جاتی تو آپ اس میدان کا معائنہ کرتے، زخمیوں کو دیکھتے، شہداء کو دیکھتے. اس کے اوپر صحابہ جمع ہیں، خسر پھسر ہو رہی ہے، ساڈے بچوں تے نہیں، ہم تو اس کو نہیں پہچانتے، یہ شہید ہونے والا کون ہے؟ میرے آقا پہنچے، فرمایا تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں. یہ اسود رائی ہے اور رب نے اس کو تسنیم و کوثر سے غسل دیا ہے. تسنیم و کوثر سے غسل دیا ہے، اور اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک اٹھا ہے. میرے نبی نے جو کہا کر کے دکھایا. میرے نبی نے کہا وعدہ کرو تو کیا کرو؟ عہد باندھو تو پورا کرو، عہد و پیمان کو توڑو نہیں. پھر میرے نبی نے جو کہا، امت کو حکم دیا، میرے نبی نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا. تیسری مثال پیش کر، صلح حدیبیہ ہو رہی. کئی مشرکین کے لوگ گفتگو میں ناکام ہو کے واپس چلے گئے، جن میں ایک عروہ بھی تھا. گفتگو کامیاب نہیں. ادھر حضرت عثمان گئے تو ان کی گفتگو بھی کامیاب نہ ہو سکی. مشرکین نے کہا اس سال ہم نہیں آنے دیں گے. الٹا حضرت عثمان کو بھی کیا کر لیا؟ گرفتار کر. اتنے میں مشرکین کا نمائندہ سہیل آتا ہوا دکھائی دیا. تو سہیل تصغیر ہے سہل کی. سہل عربی میں کہتے ہیں آسانی کو، اور سہیل کہتے ہیں تھوڑی سی آسانی. تصغیر ہو گئی نا، تھوڑی سی آسانی. تو میرے آقا نے سہیل کو دیکھا تو فرمایا مطمئن ہو جاؤ، ہن آسانی دے اوقات آن لگے نے. اس کے نام سے آپ نے اخذ کیا. کچھ اب حالات بہتر ہو جائیں گے. سہیل آئے، گفتگو ہوئی. گفتگو میں جو شکیں لکھی گئیں وہ بڑی عجیب تھی، بازار بڑی عجیب تھی. تمہارا کوئی مسلمان مدینے سے بھاگ کے مکے آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہم واپس نہیں کریں گے. ہمارے مکے سے کوئی بندہ بھاگ کے مدینے گیا نا تو تمہیں واپس. آج بھی ذرا سوچو، یہ برابری دی شرط ہے؟ یہ تو برابری کی شرط نہیں. اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جاؤ، اگلے سال آؤ، 3 دن کے لیے مکے میں رہو، تلواریں نیام میں ہوں گی.
اس سال چلے جاؤ۔ 10 سالوں کے لیے جنگ بندی ہو گئی، 10 سال ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ صحابہ بڑے پریشان، یہ دب کے سلو کیوں ہو رہی ہے، یہ شرائط کیوں، ہم مکے نہیں جا سکتے۔ یہ 1400 ہیں، یہ تو 313 تھے، انہوں نے ابو جہل کے لشکر کا منہ پھیر کے رکھ دیا تھا، آج تو یہ 1400 ہیں۔ مشرکین مکہ کی کوئی کمک بھی نہیں پہنچ سکتی، آج یہ چڑھائی کرنے کون روکنے والا ہے؟ صحابہ پریشان ہیں، لیکن جس جگہ پہ نظر پہنچتی تھی نبوت کی، وہاں صحابہ کی نظر نہیں۔ 10 سال کے لیے مطمئن ہو گئے۔ ان 10 سالوں میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا، مختلف حکمرانوں کو خط میرے نبی نے لکھے، آگے سنو کہ جو تمہارا بندہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، اس شک کا کیا حشر ہوا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلا، وہاں نظر نہیں پہنچی، نظر نہیں پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں ہیں، یا رسول اللہ اسی سچے نہیں؟ فرمایا بالکل۔ آپ اللہ کے رسول سچے نہیں؟ بالکل۔ پھر دب کے سلو کیوں؟ آپ نے ایک جملہ کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ہاں، صحابہ میں ایک شخص ہے جس کی نظر وہاں پہنچی جہاں نبوت کی نظر پہنچی ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر یہاں سے نکل کے حضرت ابوبکر کے پاس گئے، یار اسی سچے نہیں؟ کہ کیوں نہیں؟ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں؟ کہ کیوں نہیں؟ پھر دب کے سلو کیوں؟ حضرت ابوبکر نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ میں اللہ کا۔ ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو عرش والا کہتا ہے۔ وہی جواب جو میرے نبی نے دیا، وہی جواب سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ صحابہ اتنے پریشان تھے کہ جب واپسی کا ارادہ ہوا، معاہدہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جانور ذبح کرو، احرام کھولنا ہے، چٹی تو بھرنی ہے کہ ہم پہنچ نہیں سکے، احرام کھولنے کے لیے جانور اپنے ذبح کرو۔ صحابہ چپ، کوئی ذبح نہیں کرتا، کوئی ذبح۔ کیوں؟ صحابہ کے دل میں ابھی تک یہ بات آ رہی ہے، شاید ہو جائے، شاید کوئی راستہ نکلے۔ کسی نے ذبح نہیں کیا۔ میرے آقا خیمے میں آئے، میری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ذکر کیا، ام سلمہ بڑی عجیب گل ہوئی ہے، میں نے کہا آپ نے جانور ذبح کر دو، کسی نے ذبح نہیں کیے۔ ام سلمہ نے ایک تدبیر بتائی۔ کیا بات ہے؟ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر نکلیں، سب لوگوں کے سامنے آپ خود جانور ذبح کریں، پھر دیکھیں۔ جب آپ نے جانور ذبح کیا، اب صحابہ کو یقین ہو گیا آگے جانے کا راستہ ختم ہے، تو سب نے اپنے اپنے جانور ذبح کر۔ مکے سے جو مسلمان بھاگ کے مدینے جائے گا واپس کرنا ہوگا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی اس پر دستخط بھی نہیں ہوئے کہ اسی سہیل کا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں آ کے گیا۔ ابھی معاہدہ پایا، تکمیل کو بھی نہیں پہنچا جی، ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے، ابھی صرف لکھا جا رہا ہے۔ اور لکھنے والا کون ہے؟
حیدر کرار رضی اللہ تعالی۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، جب معاہدہ لکھا گیا آپ لکھوا رہے تھے، حضرت علی لکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام، اچھا کام جو شروع کیا جائے اس کو کس کے نام سے شروع کرنا چاہیے؟ اللہ کے۔ تو سہیل کہتا ہے یہ رحمان کون ہے، یہ رحیم کون ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ لکھنے کا رواج کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم کیا لکھوانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بِاسْمِكَ اللہم، بِاسْمِكَ اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ آپ نے حضرت علی سے کہا وہ کاٹ دے، یہی لکھ دے۔ مطلب تو یہی، اس کا بھی اسی کا تھا، اللہ کے نام سے صرف رحمان رحیم ہی ختم کرنا تھا نا، صرف رحمان رحیم ہی مٹانا تھا نا، لکھ دے بِاسْمِكَ اللہم۔ حضرت علی نے لکھ دی، لکھ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ تحریر ہے اور یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد نے کیا، جو اللہ کا رسول ہے۔ سہیل پھر بولا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، تو یہ رسول اللہ کیوں لکھا؟ اس کی جگہ لکھیے ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ آپ نے حضرت علی سے کہا جو یہ کہتا ہے لکھ دے، رسول اللہ مٹا دے، اس کی جگہ پہ ابن عبداللہ لکھ دے۔ حضرت علی کے لیے یہ لمحہ بڑی کشمکش کا لمحہ تھا۔ الامر فوق الادب، الادب فوق الامر، حکم ادب پہ غالب ہے یا ادب حکم پر غالب ہے؟ نافرمانی کروں، ظاہری نافرمانی جو لوگوں کو نظر آئے گی کہ یہ نافرمانی ہے، کہ میں نہیں کاٹتا، میں نہیں کاٹتا، یہ محبت ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ کاٹ دو، محبت یہ ہے نہیں کاٹنا۔ بس تھوڑی سی کشمکش ہوئی اور حضرت علی پر محبت کا غلبہ آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس علی کے ہاتھوں نے محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہے وہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں، رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتے۔ میں نے نہیں مٹانا، میں نے نہیں مٹانا۔ کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی ہوگی، میں آج توجہ دلا رہا ہوں۔ رب کا معاملہ آیا تو حضرت علی نے رحمان کاٹ دیا، وہاں نہیں اڑے، نہ وہاں نہیں اڑے کہ میں نہیں کاٹتا۔ اور جب میرے نبی کی محبت کا معاملہ آیا تو وہاں اڑ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ میں نے نہیں کاٹنا، میں کہتا ہوں حیدر کرار سیدنا علی ابن ابی طالب، تیری اس ظاہری نافرمانی پر میں کروڑوں فرما برداریاں قربان کر دیتا ہوں، کروڑوں فرما برداریاں قربان ہے تیری ظاہری نافرمانی پر۔ آپ کہتے ہیں کاٹ دے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کاٹا، میں نے نہیں کاٹا۔ میرے مقتدی کتنے باذوق ہیں، تھوڑا سا ان کا امتحان لیتے۔ کہتے ہیں کہ خطابت ذرا چھپ کے بات کرنا، پردہ ڈال کے، اور سامعین اس پردے کو ہٹائیں۔
سامعین کے چہرے بتائیں کہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ خطیب کہنا کیا چاہتا ہے، یہ سمجھ گئے ہیں کہ خطیب کہنا کیا چاہتا ہے. سمجھو گے؟ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، پھر سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کہو گے. بندیالوی کہتا ہے یہاں قلم بھی ہے، یہاں دوات بھی ہے، یہاں کاغذ بھی ہے. قلم بھی، کاغذ بھی، دوات بھی. حضرت علی نے میرے نبی کی یہ بات ظاہری طور پہ نہیں مانی، وہاں تو قلم بھی نہیں تھا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. وہاں تو دوات بھی نہیں تھی، وہاں تو کاغذ بھی نہیں تھا. وہاں تو میرے نبی نے کاغذ اور قلم صرف منگوایا تھا، اور جواب میں جس نے کہا تھا ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ. یہ ظاہری نافرمانی ہے، اس پر تنقید نہیں کرتے ہو. اور انہوں نے قلم دوات دینے سے اگر انکار کیا ہے تو ادھر تم تنقید کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہو. یہ پیمانے الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ پیمانے الگ الگ کیوں ہیں؟ پھر کیا آپ نے قلم دوات حضرت عمر سے مانگا تھا؟ حضرت عمر کو کہا تھا کہ تو لے کے آ؟ تماشا تم نے کبھی فدق کے نام پر، کبھی قلم دوات کے نام پر تنقید کا دروازہ کھول دیتے ہو. نبی پاک نے جمع کا صیغہ بولا تھا، لے آؤ میرے پاس. حضرت عمر کو کہا تھا؟ ان کو حکم دیا تھا؟ آپ نے تو مطلق کہا تھا لے آؤ میرے پاس. بندیالوی کہتا ہے حضرت عمر نہیں لے آئے، حضرت علی لے آتے، حضرت علی لے آتے. 4 دن میرے نبی اس کے بعد زندہ رہے، تحریر اتنی ضروری تھی، آپ پھر منگواتے، لکھواتے. تم کہتے ہو حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر آڑے آ گئے. پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں. ادھر تم کہتے ہو کہ حج سے واپس آ رہے ہیں، خم غدیر پر خطبہ دیا، حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ کے بلند کیا اور کہا من کنت مولا فعلی مولا. یہ خلافت کا اعلان تھا. بندیالوی کہتا ہے اگر خلافت کا اعلان 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا تو آج یہ تحریر لکھوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ معلوم ہوتا ہے پہلے اعلان ہو. اس سے انکار کرو، اس سے انکار کرو. جو مولا کے لفظ سے تم خلافت ثابت کرتے پھرتے ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. عام میں جو عربی جاننے والے لوگ ہیں یہ شدھ بدھ رکھتے ہیں. کسی لغت کی کتاب نے مولا کا معنی خلیفہ لکھا ہے؟ کسی کتاب میں مولا کا معنی امام؟ مولا کے لفظ سے خلافت، مولا کے لفظ سے امامت، مولا کے لفظ سے جانشینی. بندیالوی کہتا ہے خلافتاں، خلافتاں من کن تو مولا ہو فعلی مولا، انہاں نال ثابت نہیں ہوندیاں، خلافت ثابت ہوتی ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. خلافت اس طرح ثابت ہوتی ہے، امامت اس طرح ثابت ہوتی ہے. ابو جندل جکڑا ہوا زنجیروں میں میرے نبی کے قدموں میں آ گیا. اس نے اپنے زخم دکھائے، مجھے کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سہیل نے کہا اس معاہدے کے تحت اسے واپس کرو. آپ نے فرمایا حال تحریر مکمل نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نہیں جانتا.
آپ نے فرمایا حالے دستخط نہیں ہوئے. اس نے کہا میں نہیں جانتا, اسے واپس کرنا ہوگا اس شک کے تحت. اور میرے نبی نے کہا ابو جندل میری مان, تو اپنے باپ کے ساتھ واپس چلا جا, اللہ تیرے لیے آسانی کا راستہ ضرور نکال دے گا. میں حیران ہوتا ہوں ابو جندل کی اطاعت رسول پر. کیا بات ہے, اس نے کوئی دوسری بات, صحابہ کی طرف دیکھا ضرور, واپس چلا. ابو بصیر مکے میں ایک مومن ہے, وہ ہجرت کر کے آ گیا مدینے. پیچھے سے 2 بندے آ گئے, مکے والوں نے بھیجے واپس کرو. آپ نے کہا ابو بصیر میں نے معاہدہ کیا ہے اور میں معاہدے کا پابند ہوں, تمہیں واپس جانا ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح میں چھوٹ کے آیا ہوں یہ مجھے پتا ہے, آپ پھر مجھے ظالم درندوں کے حوالے کر دیں گے. فرمایا میں معاہدے کا پابند ہوں. ان 2 بندوں کے ساتھ ابو بصیر کو واپس کر دیا. راستے میں ایک جگہ پہ رکے, ان میں سے ایک بندے سے ابو بصیر کہتا ہے یار تیری تلوار بڑی خوبصورت ہے, اس کی نیام بھی بڑی خوبصورت ہے, تو ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس پاگل نے کہا ویکھ. ابو بصیر نے تلوار نکالی, گردن قلم کر دی. دوسرا بھاگتا ہوا مدینے آ گیا, یا رسول اللہ میرے ایک بندے نے اس مار چھڑے. اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے. نبی پاک کی گفتگو سے ابو بصیر نے سمجھا کہ مجھے واپس کریں گے, تو وہ وہاں سے بھاگ کے ساحل سمندر پہ چلا گیا. ابو بصیر اس نے وہاں ڈیرا لگا لیا ساحل سمندر پہ. ابو جندل کی سنو, ابو جندل کو گرفتار کر کے پھر زنجیروں میں جکڑ کے ایک جگہ پہ بند کر دیا گیا. ایک نگران مقرر کیا. ابو جندل نے نگران کو تبلیغ شروع کر دی, وہ بھی مسلمان ہو گیا. انہاں دوواں نو پھر قید کر دیتا گیا. ایک تیسرا بندہ مقرر کر دیتا گیا, دوواں نے پھر تبلیغ شروع کی تھی, تیسرا بھی مسلمان ہو گیا. ادھر ابو بصیر جو ساحل سمندر پہ آیا نا, تو یہی راستہ تھا مشرکین مکہ کا شام جانے کا تجارت کے لیے. ابو بصیر ان کے قافلوں کو روکتا, مال ان سے لے لیتا, انہیں بھگا دیتا. ابو بصیر کے پاس ساحل سمندر پہ 300 مسلمان جمع ہو. وہ جو مکے میں مسلمان ہوتے تھے مدینے نہیں جاتے تھے, صرف ادھر ابو بصیر کے ڈیرے پہ چلے جاتے. ابو بصیر کا ڈیرا ساحل سمندر پہ. جب راستے بند ہوئے نا مشرکین کے تو مشرکین نے اپنا ایک وفد میرے نبی کے پاس بھیجا, اے خدا دا نا جے انہوں نے اتھو ہٹاؤ تے مدینے بلاؤ. نبی پاک نے فرمایا دیکھا جو شرط انہوں نے لگائی تھی آج اسی شرط سے وہ خود پیچھے ہٹ گئے. کہ جو مسلمان وہاں مکے میں ہوتا وہ بھاگتا ابو بصیر کے پاس آ جاتا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا, میری ساری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ میرے نبی جو کہتے تھے کر کے دکھاتے. میرے نبی نے کہا عہد پورا کرو, وعدے پورے کرو, اقرار پورے کرو. جو عہد کسی سے باندھو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, عہد و پیمان کی پابندی کرو. میرے نبی نے جو کہا تھا وہ میرے نبی نے کر کے دکھایا. انشاءاللہ درس قرآن 18 بلاک میں آج بھی ہوگا, میں خود درس دوں گا انشاءاللہ. مغرب کے بعد تمام حضرات جو پہلے پہنچتے ہیں اور دوسرے شائقین حضرات بھی وہاں آنے کی کوشش کریں جی. وما علینا الا البلاغ المبین.